أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. آج کا درس سورہ کہف کی آیت نمبر 99 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. اس آیت کے 3 تفسیریں کی گئی ہیں. مفسرین کی طرف سے 3 مطلب اور 3 تفسیریں کی گئی ہیں. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن کہ وہ بعضوں میں گھس رہے ہوں گے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے انسان اور جنات کی. جب قیامت کا دن ہوگا، کیونکہ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں آ رہا ہے قیامت سور پھونکنے کا تذکرہ، تو اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد ہے انسان اور جنات، کہ قیامت کے دن ہم انسان اور جنات کو جب اٹھائیں گے تو ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، اربوں خربوں انسان ہیں، پھر اور جنات بھی ملا لو تو کتنی تعداد ہے. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن، یعنی قیامت کے دن. یموج فی بعض، کہ وہ بعض میں گھس رہے ہوں گے تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. تمام انسان جمع ہیں، تمام جنات جمع ہیں پوری دنیا جب سے شروع ہوئی، جب سے لے کر ختم ہونے تک جتنے انسان اور جنات ہیں سب ایک ساتھ جمع ہوں گے. وہ ایسا لگے گا جیسے ایک دوسرے میں گھس رہے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر یاجوج اور ماجوج کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں ان کا تذکرہ تھا، پچھلی آیتوں میں ان کا، اور حضرت ذوالقرنین نے کیسے دیوار بنائی اور ان کو روک دیا، ان کا سارا واقعے کا تذکرہ تھا. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے یاجوج اور ماجوج کی کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے بعض کو اس دن کا ایک مطلب بعض مفسرین کہتے ہیں جس دن دیوار بنائی گئی، جس دن حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنائی اور ان کو ادھر کے حصے میں بند کر دیا، دیوار بنا کر ان کو روک دیا. وہ ادھر انسانوں کی ادھر کی آبادی میں آتے تھے، فساد مچاتے تھے، قتل کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، تو انہوں نے دیوار بنا کر ان کو اس دن روک دیا. تو اس دن جس دن دیوار بنائی اس دن وہ آپس میں ایک دوسرے کو، یموج کا ایک مطلب آتا ہے حیرت سے دیکھ رہے تھے. ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے بعض کو اس دن جس دن دیوار بنائی گئی. یموج فی بعض، وہ ایک دوسرے پر حیرت کر رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ یہ راستہ ہمارا جو تھا جس سے ہم لوٹ مار کرتے تھے وہ بند ہو گیا. یہ جو راستہ تھا ہمارا، ہم دوسری طرف جاتے تھے اور فساد مچاتے تھے، یہ بند ہو گیا. اس لیے وہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے. تیسرا مطلب ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے بعض کو اس دن جس دن وہ دیوار گرے گی. جس دن وہ دیوار گرے گی تو اس دن وہ اتنے تیزی سے آئیں گے یموج فی بعض، جیسے وہ ایک دوسرے پر سمندر کی لہر کی طرح گر رہے ہیں. قرآن میں بھی ہے فی کل حدب ینسلون، ایسا لگے گا جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. تو موج کہتے بھی ہیں، ویسے سمندر کی جو موجیں ہوتی ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہیں، تو اتنی زیادہ تعداد ہوگی.
اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ لگے گا جیسے سمندر کی موجیں آ رہی ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو نکالو، اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو نکالو. تو حضرت آدم علیہ السلام کتنے نکالیں گے؟ ہر 1000 میں سے 999، 1000 میں سے 999 صرف ایک جنتی اور 999 جہنمی. صحابہ کرام نے سنا تو صحابہ کرام کا تو کھانا پینا بند ہو گیا. صحابہ کرام نے سنا تو ان کو تو آخرت کا خوف اور آخرت کا اتنا یقین تھا کہ ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوگی. انسانوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا. تو صحابہ کرام نے تو کاروبار اور کھانا پینا مشکل ہو گیا. چند دن گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ وہ 999 جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ یاجوج اور ماجوج کی اولاد میں سے اور دوسرے کافروں میں سے، اور ایک جو جنت میں جانے والا ہے وہ تم مسلمانوں میں سے. تو صحابہ کرام کو اطمینان حاصل ہو. اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن قیامت کے دن کہ وہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، یا ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے بعض کو اس دن جس دن دیوار بنائی گئی کہ وہ ایک دوسرے پر حیرت کر رہے تھے کہ ہمارا راستہ بند ہو گیا. یا تیسرا مطلب کہ ہم نے چھوڑ دیا ان میں سے بعض کو اس دن جس دن دیوار گرے گی وہ تو وہ ایسے آئیں گے جیسے سمندر کی موجیں ہوتی اتنی تعداد میں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سور پھونکا جائے گا پھر ہم سب کو جمع کر دیں گے. سور پھونکا جائے گا، قرآن پاک میں 24 پارے میں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پہلا سور پھونکا جائے گا، یہ موت کے لیے ہوگا، یہ موت والا سور ہے، سب مر جائیں گے، سارے انسان جاندار سب ختم ہو جائیں گے پہلا سور ختم کرنے کے لیے. پھر ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ینظرون، تو انسان کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کرے گا. تو نفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا، فجمعناہم جمعا، تو ہم سارے انسانوں کو جمع کریں گے. بڑا عجیب دن ہوگا، سارے انسان، اربوں کھربوں انسان اور جنات سب کے سب جمع ہیں حساب کتاب کے لیے، اور جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا سب پریشان ہیں. جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا سب کے سب پریشان رہیں گے. خیر، پھر فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو کافروں کے لیے پیش کرنا. یعنی جہنم میں جانے سے پہلے کافروں کے سامنے دوزخ لا کر ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ہے جگہ جس میں تم جانے والے ہو، تاکہ ان کا دکھ اور بڑھ جائے، ان کو ان کی تکلیف بڑھانے کے لیے، ان کی تکلیف بڑھانے کے لیے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، جہنم کو پیش کریں گے ہم اس دن کافروں کے لیے. کچھ مسلمان بھی اس میں جائیں گے، لیکن اصل تو جہنم بنائی گئی ہے کافروں کے لیے. اصل جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافر. کچھ مسلمان اپنے گندے اعمال کی وجہ سے اس میں چلے جائیں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ تیار کی گئی ہے. قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین، کہ اصل تو جہنم تیار ہوئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. جہنم بنائی گئی ہے کافروں کے لیے. مسلمانوں کو تو نہیں جانا چاہیے، ایسے اعمال ہی نہیں کرنے چاہیے کہ وہ جہنم میں چلے جائیں، لیکن پھر بھی کچھ مسلمان کر لیں گے تو وہ بھی چلے جائیں گے. لیکن اصل چونکہ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے ان کو ان کے سامنے پہلے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے اس کو پیش کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جس میں تم جاؤ گے، تاکہ ان کا افسوس اور بڑھ جائے، ان کی تکلیف اور دکھ میں اضافہ ہو. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ، کتنی خطرناک جہنم ہوگی وہ حدیث پاک میں ہے کہ لایا جائے گا جب قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں، جہنم کو جب لایا جائے گا، جہنم کی 70,000 لگامیں، اور ایک ایک لگام کو پکڑے وہ 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. وہ جوش مار رہی ہوگی، وہ
جوش مار رہی ہوگی. اللہ کچھ حدیثوں میں تو یہاں تک ہے کہ اگر اس وقت اللہ رب العزت اس کو نہ روکے تو وہ تو سبھی کو نگل جائے، نہ کسی مسلمان کو چھوڑے نہ کسی نبی کو چھوڑے. بس اللہ رب العزت کا کنٹرول ہوگا، اس وجہ سے وہ کسی کو، نبیوں کو اور یا مسلمانوں کو اپنے اندر نہیں لے گی، ورنہ اتنی جوش میں ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. یہ جہنم کے بارے میں سورہ ملک میں کہا کہ اتنی خطرناک وہ غصے میں ہوگی جہنم. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. تو خیر جہنم کو پیش کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ تم اس میں جاؤ گے، تاکہ ان کو اور پہلے سے ہی درد شروع، تکلیف شروع ہو جائے ان کی، افسوس. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اب کون سے لوگ اس میں جانے والے ہیں؟ ان کی کیا صفات ہیں؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جن کی آنکھوں پر پردہ تھا میرے ذکر سے، میرے قرآن سے. اللہ اکبر. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ حق بات سن ہی نہیں سکتے تھے. دیکھیے اس آیت کا تذکرہ بھی کہاں ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، سورہ کہف میں ہو رہا ہے، جس کے اندر قیامت کے قریب کے اشارے کیے گئے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں قیامت کے قریب کیسی آنکھوں پر پردے، ہمارے مسلمانوں کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں قرآن کے لیے فرصت نہیں مل رہی، اللہ کے ذکر کے لیے فرصت نہیں مل رہی ہے. ہماری آنکھوں پر اتنے پردے ہیں تو کافروں کی آنکھ پر تو اور کتنے گہرے پردے ہوں گے. ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں جانے والے. جہنم ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یعنی آنکھیں تو ہیں ان کے پاس، پردہ کس چیز سے پڑا ہوا ہے کہ انہیں دکھائی نہیں دے رہا، قرآن دکھائی نہیں دے رہا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر دکھائی نہیں دے رہا ہے. باقی دنیا کی چیزیں سب دکھائی دے رہے ہیں، کھانا پینا، لباس اور دنیا کی چیزیں، نفع کی چیزیں کمانا، یہ سب طریقے ان کو ان کی عقل کو سوجھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کو نظر آ رہے ہیں، دنیا میں کامیابی کے راستے نظر آ رہے ہیں. لیکن آخرت میں کامیابی کے راستے کون سے ہیں؟ اللہ تک پہنچنے کے راستے کون سے ہیں؟ اس سے ان پردے پڑے ہوئے ہیں. ان کی آنکھوں پر یہ غفلت کی پٹیاں پڑی ہوئی ہیں. آنکھیں ہیں، جیسے دوسری جگہ کہا 9ویں پارے میں کہ ہم نے جہنم کو، کچھ انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. کچھ انسان ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو جہنم کے لیے بنایا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ان کی صفات کیا ہیں؟ لَهُمْ قلوب لا يفقهون بها، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. یعنی حق راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، جنت تک پہنچنے، یہ راستہ نہیں دیکھتے. دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانور کا، جانور سے بھی بدتر ہیں. اور یہ غفلت والے ہیں، غفلت. اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، کان پر، آنکھ پر، دل دماغ پر. تو یہ آیت ہمیں بھی تنبیہ کر رہی ہے، ہمیں بھی جگا رہی ہے یہ آیت کہ آنکھوں پر ایسے پردے نہیں پڑنے چاہیے کہ ہمیں قرآن نظر ہی نہ آئے، قرآن کے لیے فرصت ہی نہ ملے. ذکر قرآن کو بھی کہتے ہیں اور ذکر اللہ کی یاد کو بھی کہتے ہیں. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھوں پر پٹی پڑ جائے، ہماری آنکھوں پر ایسے پردے آ جائیں کہ ہمیں ہر چیز کے لیے، کمانے کے لیے وقت ملے، گھومنے کے لیے وقت ملے، باہر جانے کے لیے وقت ملے، سیر و تفریح کے لیے وقت ملے، موبائل چلانے کے لیے وقت ملے، فضولیات کے لیے وقت ملے، حرام کاموں کے لیے وقت ملے، لیکن قرآن کے لیے وقت نہ ملے. اللہ کی یاد، ذکر کے کچھ دیر ذکر میں بیٹھنے کے لیے وقت نہ ملے. ایسے پردے جن لوگوں پر پڑ جاتے ہیں پھر یہ لوگ جہنمی ہو جاتے ہیں. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ ان کی آنکھوں پر پردے ہیں میرے ذکر سے، یا میرے قرآن سے، یا میری یاد سے. وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. آنکھوں پر پردے کی وجہ سے انہوں نے اتنے غلط کام کر لیے، اتنے گناہ کر لیے کہ اب حق سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. اچھی بات سننے کی، دین کی بات اور حق کی بات سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. اب وہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ وہ سن سکیں، یعنی حق بات سن سکیں، قرآن کا پیغام سن سکیں، اللہ کی آواز سن سکیں.
افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے علاوہ مددگار، دوست۔ اللہ کے جو بندے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو کچھ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا لیا، فرشتوں کو بنا لیا، یا آج کے زمانے میں ولیوں کو بنا لیا۔ افحسب الذین کفروا، کیا وہ لوگ جو کافر ہیں ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں میرے بندوں کو، یعنی میرے خاص بندوں کو مجھے چھوڑ کر ولی بنا لیں گے، مددگار بنا لیں گے؟ یہ نہیں چلے گا۔ مددگار صرف اللہ ہے۔ مددگار بنانے کے قابل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو مددگار بناؤ، اللہ کو مددگار سمجھو۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے کافروں کے لیے بطور مہمانی کے، یعنی میزبانی کی جائے گی، جیسے کہ مہمان کو بلا کر دسترخوان پر اچھی چیزیں رکھی جاتی ہے، تو کافروں کے لیے جہنم کا دسترخوان لگے گا۔ پھر ایک مطلب یہ ہے نزلا، مہمان نوازی، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ تانا دیا جا رہا ہے کہ ان کو مہمان نوازی یہ جہنم سے کی جائے گی، جہنم کی چیزوں سے، جہنم کی غذاؤں سے، جہنم کے کھانوں سے۔ اور بعض مفسرین نے تو اور عجیب بات کہی ہے کہ نزولہ کہتے ہیں کھانے سے، کھانے کے شروع میں آنے والی چیزیں، یعنی اسٹارٹر جس کو ہم کہتے ہیں، پپڑ ہے اور کنٹکی ہے، جو چیزیں ہم کھانے اسٹارٹر کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کتنی خطرناک بات ہے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ انا اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور اسٹارٹر، بطور مقدمے کے، یعنی اسٹارٹر اتنا خطرناک ہے تو مین کورس کتنا خطرناک ہوگا، اللہ اکبر۔ اسٹارٹر میں شروع میں کھانے کے لیے ان کو اتنی خطرناک چیزیں دی جائے گی، اتنی خطرناک ان کی مہمان نوازی ہوگی شروع میں، تو آگے چل کر جب دن بڑھتے جائیں گے تو آگے چل کر کیسے کیسے عذاب ہوں گے، کیسی کیسی تکلیفیں ان کو پہنچے گی۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے اعمال کے اعتبار سے؟ خاسرین نہیں، اخسرین، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اعمال کے اعتبار سے کون ہے؟ دیکھیے، قل، آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں، اور یہ اللہ اکبر کیسی یہ آیتیں ہیں، قیامت سے قریب کی کیسی اشارے کر رہی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ گھاٹے والے اعمال کے اعتبار سے، تھوڑے نقصان والے نہیں، سب سے زیادہ گھاٹے والے، کیونکہ سب سے زیادہ گھاٹا یہ کہ انہوں نے صرف اپنا نفع ضائع نہیں کیا، اپنا نفع نہیں کھویا، انہوں نے اصل پونجی جو تھی، اصل سرمایہ جو تھا اپنی زندگی کا، اپنی عقل کا، اپنی طاقت کا، یہ اصل سرمایہ ہی انہوں نے ضائع کر دیا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ اور کیا کیا ہے انہوں نے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی کوشش تو بہت کی انہوں نے، اعمال بہت کیے، کام بہت کیے دنیا میں، لیکن ان کی کوشش دنیاوی زندگی میں غلط راستے پر ہو گئی، اور وہ یہ سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جہالت کی دو قسمیں لکھی ہیں علماء نے، ایک جہل بسیط ہے، ایک جہل مرکب ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوشش تو کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بہت تھکاتے ہیں اپنے آپ کو، بہت مشقت، بہت اعمال کرتے ہیں، لیکن غلط سمت میں، غلط رخ پر، غلط طریقے سے۔ اس کی مثال جیسے جہالت کی دو قسمیں، ایک جہل بسیط، کم جہالت، اور ایک جہل مرکب، ڈبل جہالت۔ جہل بسیط کس کو کہتے ہیں؟ وہ جاہل جو خود کو جاہل سمجھے، وہ جاہل جو خود کو جاہل سمجھے، جاہل ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں، یہ کم درجے کا جاہل ہے، یہ آگے چل کے عالم بن سکتا ہے، کیونکہ اس کو احساس ہے کہ میں جاہل ہوں، اس کو احساس ہے، معلوم ہے اس کو کہ میں جاہل ہوں، مجھے علم نہیں ہے، تو یہ آگے سدھر سکتا ہے، یہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرا ہے جہل مرکب، جو جاہل بھی ہے اور اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، جاہل ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جیسے عالم ہوتے ہیں علماء، میں بھی ان کے برابر ہوں، ایسے شخص کی سدھار کی کوئی امید نہیں ہے،
دوسری مثال، ایک بیمار ہے جس کو معلوم ہے کہ میں بیمار ہوں، ایک وہ بیمار ہے جس کو معلوم ہے کہ میں بیمار ہوں، تو اس کی شفا کی امید ہے نہیں ہے؟ بیمار ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں بیمار ہوں، اس کی صحت کی امید ہے. لیکن دوسرا بیمار ایسا ہے کہ وہ بیمار ہے لیکن سمجھ رہا ہے کہ میں صحت مند ہوں، تو ایسے بیمار کی شفا کی امید ہے نہیں ہے. ایسے بیمار کے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیمار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے. تیسری مثال، ایک شخص ہے غلط روٹ پر جا رہا ہے، ادھر ہے دلی، ادھر ہے بمبئی، جانا ہے اس کو دلی کی طرف اور جا رہا ہے بمبئی کی طرف، لیکن معلوم ہے اس کو کہ میں غلط رخ پر جا رہا ہوں، تو وہ ایک نہ ایک دن اپنا رخ صحیح کر لے گا اور منزل تک پہنچ جائے گا. لیکن دوسرا انسان وہ ہے جو جانا ہے دلی کی طرف اور جا رہا ہے بمبئی کی طرف، اور یہ سوچ کر جا رہا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، یہ سوچ کر بمبئی کی طرف جا رہا ہے کہ میں دلی کی طرف جا رہا ہوں، جان بوجھ کر. بتائیے ایسے شخص کے منزل پر پہنچنے کی کوئی امید ہے نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، کوشش بہت کرتے ہیں، محنت بہت کرتے ہیں، اعمال بہت کرتے ہیں، لیکن رخ غلط ہے، طریقہ غلط ہے، سمت غلط ہے. تو ایسے لوگوں کی سدھار کی کوئی امید نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی کوشش دنیاوی زندگی، کوشش تو کی انہوں نے. وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے عمل بالکل نہیں کیا، عمل تو بہت کیے. جیسے اللہ معاف کر، مثال کے طور پر دیکھیں، کچھ لوگ چین کے بارے میں سننے میں آیا کہ وہاں پر جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بت خانے تک جانے کے لیے 4000 کلومیٹر پیدل جاتے ہیں. ہندوستان میں بھی ہوں گے 4000 نہیں تو 1000 کلومیٹر کی طرف جانے والے تو ہوں گے کہ جو پیدل جاتے ہیں اپنے غلط خدا کو خوش کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہے نا، صحیح خدا نہیں ہے ان کا، صحیح اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ پہچانتے ہی نہیں، کسی بت کو وہ انہوں نے خدا سمجھ لیا ہے اور اس کی طرف جا رہے ہیں کوئی 4000 کلومیٹر کا سفر کر کے. اب کتنی مشقت کی بات ہے، پیدل جا رہے ہیں ننگے پاؤں، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، بارش میں ننگے پاؤں جا رہا. کچھ لوگ تو اتنا مجاہدہ کرتے ہیں گھٹنوں کے بل چل کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، ہم اپنے پیدا کرنے والے کو خوش کر رہے ہیں. تو بتائیے ان لوگوں کی کیسے اصلاح ہوگی؟ کوشش بھی کی لیکن ان کی کوشش رائے گا گئی، غلط سمت میں کوشش کی، غلط جگہ کوشش کی، غلط طریقے سے کوشش کی، تو ان کی کوشش بیکار. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یا اس کی دوسری میں ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے بدعتیوں کا، جو بدعتی لوگ ہیں، نئے نئے کام کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا، اس کی کوئی لنک نہیں ملتی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی. ایسے نئے کام کرتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے. تو ایسے لوگوں کی اصلاح کی کیا امید ہے؟ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو کوشش کریں گے لیکن ان کی کوشش رائے گاہ چلی جائے گی اور وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم حق پر ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم صحیح ہیں. اور قیامت کے قریب بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ دجال اور دجال کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی غلط ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو صحیح بنا کر پیش کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم صحیح سمت پر جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کی کوشش، ساری محنت، ساری طاقت اور جتنی انہوں نے کوشش کی سب بیکار ہو جائے گی. فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی کوشش بیکار ہو گئی دنیا کی زندگی. یعنی کوشش تو بہت کی انہوں نے، وہم یحسبون، حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. اللہ کی نشانیاں تو ایسی ہیں کہ اللہ کی نشانیاں انسان کے دل کو اور دماغ کو کھول دیتی ہیں. اللہ کی جو نشانیاں ہیں، قدرت کی جو نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں انسان کے دل اور دماغ کو کھول دیتی ہیں. انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے. آسمان کا قائم رہنا، سورج اور چاند کا نظام چلنا، بارش کا برسنا، اور زندگی میں کتنے انسان، ہماری زندگی میں خود کتنے کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اگر تھوڑا سا غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اللہ ہے. تو اللہ کی نشانیاں تو تھی دل کو کھولنے کے لیے، دماغ کو کھولنے کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو نظر انداز کر دیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا.
الذین اولئک الذین کفروا بآیات ربی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کا انکار، ولقائہ قیامت کا انکار، اللہ سے ملاقات کا انکار۔ دیکھو تین چیزیں اسلام میں سب سے اہم ہیں، بنیادی عقیدوں میں تین بنیادی عقیدے ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا اقرار کرنا، اللہ کو ماننا، توحید، اللہ کو ایک ماننا، دوسرے نبیوں کو ماننا، اور تیسرے قیامت کو ماننا۔ یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے، اللہ کو ایک ماننا، نبیوں کو ماننا اور قیامت کے دن کو ماننا، یہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان تینوں کا بھی انکار کریں گے، یہ لوگ ایسے ہیں تینوں کا بھی۔ دیکھو کفروا بآیات ربہم، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، ولقائہ اللہ سے ملاقات یعنی قیامت کا انکار کیا، اور آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میرے رسولوں کا اور میری آیتوں کا مذاق اڑایا۔ تو رسولوں کا بھی انکار ہو گیا، تو اب کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالهم، تو ہم نے ان کے اعمال کو حبط بیکار کر دیا۔ حبط کس کو کہتے ہیں؟ حبط کا ترجمہ لغت کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے، جانور پیٹ بھرا ہوا ہے اور وہ غلط غذا کھا لے، اس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول جائے اور وہ مر جائے، حبط کہتے ہیں کہ جانور پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی غلط فاسد غذا کھا لے، حد سے زیادہ پیٹ بھر دے جس کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائے۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، بہت کام کیے، بہت اعمال کیے، بہت اپنے نفس کو، اپنی طاقت کو، اپنی کوشش کو لگایا، اپنے جان مال خرچ کیا، لیکن غلط رخ پر کیا، غلط طریقے سے کیا، تو ان کے اعمال، ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے جانور نے غذا تو کھائی لیکن غلط غذا کھا لی، جانور نے فاسد غذا کھا لی جس کی وجہ سے نقصان ہوا اور وہ مر گیا۔ ایسے ہی ان لوگوں نے اعمال تو بہت کیے لیکن اعمال انہوں نے بیکار کیے، جیسے اللہ نے بتایا تھا ویسے نہیں کیے، صحیح سمت میں نہیں کیے، صحیح طریقے پر نہیں کیے، تو اس لیے ان کے اعمال بیکار ہو گئے۔ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی کافروں کے اعمال نامے جو ہوں گے، خود کافروں کے جسم میں بھی کوئی وزن نہیں ہوگا، کافروں کے جو جسم میں بھی قیامت کے دن جو تولا جائے گا، تو کیا تولا جائے گا اس کے بارے میں کہیں پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ یا تو انسانوں کو تولا جائے گا، وہ جو آیت ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن حق ہے، وزن ہوگا، تو کس کا وزن ہوگا اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ انسانوں کا وزن ہوگا، کچھ کہتے ہیں انسانوں کا وزن ہوگا، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اوپر چڑھ کر مسواک لے کر آؤ، درخت پر چڑھو۔ تو جب وہ اوپر چڑھے ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، تو ان کی پنڈلیاں بہت باریک باریک تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، تو صحابہ کرام ہنسنے لگے، ان کی پنڈلیاں کتنی عجیب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں اتنی وزنی ہیں کہ قیامت کے دن جب اس کو تولا جائے گا احد پہاڑ سے زیادہ اس کا وزن ہوگا۔ تو اس حدیث سے علماء کہتے ہیں کہ قیامت میں کیا تولا جائے گا؟ خود انسانوں کو تولا جائے گا۔ تو مسلمانوں میں جو دبلا پتلا بھی آدمی ہوگا لیکن صحیح ایمان والا، صحیح اعمال والا، اللہ کو راضی کر کے گیا، آخرت کی تیاری کر کے گیا، وہ دبلا پتلا ہوگا لیکن اس کا وزن جھک جائے گا، اس کو تولا جائے گا، اس کا وزن جھک جائے گا۔ لیکن موٹا آدمی، ایک صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم میں ہے یا صحیح ستہ میں حدیث ہے، لیؤتر، کہ ایک آدمی کو، موٹے ہٹے کٹے آدمی کو لایا جائے گا، لیؤتی بالرجل السمین یوم القیامہ، قیامت کے دن موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا، لیکن فلا یزین عند اللہ جناح بعوضہ، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں نکلے گا۔ تو کافروں کا کوئی وزن نہیں، ان کے جسم کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے اعمال ناموں کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اعمال تو بہت بھرے ہوئے لیکن اعمال کا اندر کچھ، کیونکہ صحیح طریقے پر عمل نہیں کیے، اللہ نے جیسے بتایا ویسے عمل نہیں کیے، اس لیے ان کے عمل بیکار ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن قائم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وزن ہی نہیں ہوگا، نہ ان کے جسم میں وزن ہوگا، نہ ان کے اعمال ناموں میں وزن ہوگا، کیونکہ انہوں نے غلط رخ پر اعمال کیے ہیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، کہ اس وجہ سے یہ ان کا بدلہ ہے جہنم،
اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ پہلے گزر چکا ہے، جب سورہ کہف شروع ہوئی تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ اس سورت کے شروع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبد کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بندہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جو پہلی آیت ہے اس میں پہلی لائن میں کیا ہے اس سورت کے؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا۔ اس سے پہلی جو سورت تھی سورہ بنی اسرائیل، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیت میں بندہ کہا۔ تو لیکن خیر اس سورت کے شروع میں بندہ کہا، اور یہاں آخر میں ان لوگوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بتلایا کہ جو رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو گویا اس سورت نے ہمیں یہ درمیانی راستہ دیا کہ رسولوں کو اتنا خدا کے درجے پر بھی مت پہنچاؤ، رسولوں کو عبد، اللہ کا بندہ سمجھو، انسان سمجھو، ان کو خدا مت سمجھو۔ شروع کی آیت یہ بتلا رہی ہے اور آخر کی آیت یہ بتلا رہی ہے اتنا بھی نبیوں کو ہلکا مت سمجھو نعوذ باللہ کہ ان کا مذاق اڑانے لگو، کہ اپنے جیسا انسان سمجھ کر ان کا مذاق اڑانا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو خیر یہ کافروں نے کیا کیا؟ ذالک جزاؤہم جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں؟ بدلہ ان کا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے جھٹلایا، انکار کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا انہوں نے مذاق بنایا۔